और मैं तमाम हज़रात से जो बाहर हैं दरख्वास्त करूँगा अंदर आ जाएँ, मजलिस शुरू हो रही है। निहाल नकवी तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करेंगे। निहाल नकवी। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم صلوات الله. एहसन। ये थे निहाल नकवी और अब मैं अली रज़ा जाफ़री को ज़हमत दूंगा हदीस क़सा पेश करेंगे अली रज़ा जाफ़री। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا.
فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. जज़ाक अल्लाह। और अब मैं ज़हमत दूंगा गाजी काज़मी को सलाम पेश करेंगे। गाजी काज़मी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोक
کر وطن چلو بہت ہے دل میرا مضطر وطن چلو سکینہ کہتی تھی رو کر گلے میں ڈال کے نانی کے سب کے سب باہیں ہر ایک شہید کو جس طرح جس قدر چاہے وہی پہ روئیں گے کھل کر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر بتائیں جھیلیں گے آخر یہ سختیاں کب تک پڑے رہیں گے یوں ہی زیر آسماں کب تک وطن سے دور کھلے سر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر چھپائے بیٹھے ہیں سینے میں جان کتنے غم لپٹ کے روئیں گے عابد کی بیڑیوں سے ہم برائے سبت پیمبر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر نہ جان کیسی عداوت ہے ہم سے آدھا کا تماچے کھائے کیا جب بھی یاد بابا کو نہ رو سکے کبھی کھل کر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر سنا کلیجے میں اکبر کے دیکھ لی ہم نے چچا گزر گئے جاں سے نہ آہگی ہم نے ہے ایک موج سے دل بر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں سکینہ کہتی تھی رو کر جزاک اللہ جیتے رہو بیٹا صلوات بر محمد والے محمد اور
اب میں زحمت دوں گا ہاشم رضوی کو ایک سلام پیش کریں گے. ہاشم رضوی. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. اور یہ جو گردن پہ غیر اثر کا نشان، 7 تربت میں اس کا جائے گا. ارے کوئی میرا باب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا. ارے آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ کی. اور پاس بابا کے جانے والی ہے، اب تماچے نہ کوئی مارے گا. قبر میں تو غموں کی ماری ہے، کوئی گوہر نہیں اتارے گا. ارے جا کے تربت میں چین پائے گی، جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی. اور رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے. ارے بند ہو جائے شور گری آقا، سر شبیر لایا جاتا ہے. ارے ہے ملاقات باپ بیٹی کی، ہے ملاقات باپ بیٹی کی، آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. جزاک اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اب میں دعوت دوں گا داؤد نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے. داؤد نقوی. محمد وآل محمد صلوات اللہم
بار دیگر نال صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب رہا شام کے زندان سے ہوئے اہل حرم، کیا خوشی ہوتی دوبارہ ہوا سادات کا غم، جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم، تربت بالی سکینہ پا بپا تھا ماتم، سن کے فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی، سسکیاں لینے کی تربت سے صدا آتی تھی، جب رہا شام. فاتحہ. زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر خود کر گئی، کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، بچی یہ ماں تجھے کے درب ڈھونڈنے کو جا، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا، چھٹ کر پدر سے گھڑ کیا کھائیں تماچے کھا، بی بی رسن بندھی تیری گردن میں ہائے، جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی، بندے جو چھن گئے میرا منہ تک کے رہ گئی، قربان جاؤں قیدی دام بالا ہے ماں، آفت
میں باد سبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سا بٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا ایزا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب کہ یہ تھے داؤد نقوی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے. اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين اللنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما النور على النور في تخياي الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة
سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. خداوند عالم ہم سب سے اس مجلس کو، اس عزاداری کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ مجلسیں، یہ سینہ زنی، یہ گریہ و ماتم ہم سب کی نجات و بخشش کا ذریعہ قرار پائے. اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو. ہمارے زمانے کے امام کو ہم ایک ایک سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ حضرات اپنی سلامتی کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے اور حضرت کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. دوسری گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مظہر عباس جعفری، مرحوم بنت امیر جعفری، مرحومہ مرحبا خاتون، مرحوم اطہر عباس جعفری، مرحومہ شکیلہ خاتون، مرحوم خورشید حسین نقوی، مرحومہ حسن بانو، مرحوم نجم الحسن کاظمی ابن علی نقی کاظمی، اور مرحوم سید ریاض احمد رضوی کی ارواح کو ایصال فرما دے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ مبارک انبیاء کی 73ویں آیت، جس کو آپ حضرات کی خدمت نے تلاوت کیا، اور آج اس سلسلے کی ہماری آخری تقریر، آخری مجلس ہے، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، امام مقرر کیا ہے، تو وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہی اماموں کی طرف اچھے کام بجا لانے کی وحی کی ہے، نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی وہ ہمارے عبادت گزار بندے شروع سے ہیں. سلسلہ کلام آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے کہ امامت دین کی ضرورت ہے. یہ عقیدہ امامت کا ہماری ایجاد نہیں ہے، ہم نے اس عقیدے کو اختراع نہیں کیا، ہم نے اس عقیدے کو گڑھا نہیں ہے، بلکہ دین ایسا دین ہے کہ جس کو اپنی بقا کی خاطر، جس کو اپنی تحفظ کی خاطر کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو دین کو باقی رکھے اور اس کی حفاظت کر سکے، اور جو دین کی بقا کے ضامن ہو اور جو دین کو حیات نو دے، اسے امام کہتے ہیں. لہذا ہمارے عقیدے کی بنیاد پر کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نہ ہوتے تو دین اسلام اب تک ختم ہو چکا تھا. اس لیے
کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب لوگوں نے پیغمبر اسلام کی جگہ پر قبضہ کیا ہے تو اسی وقت سے دین میں تحریف شروع ہو گئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ منبر پہ آنے کے بعد یہ جملہ زبان سے کہنا کہ یہ دونوں چیزیں پیغمبر کے زمانے میں حلال تھیں اور میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں، اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں، وَأَنَا أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، اگر کوئی ان دونوں چیزوں کا مرتکب ہوگا تو میں اسے پنش کروں گا، سزا دوں گا۔ یہ شروع ہو گیا تھا پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد۔ تیسرا دور آیا تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ تیسرے خلیفہ کا معین آدمی، گورنر حاکم کوفے کا، اس نے نشے کے عالم میں صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھائی، اور جب پبلک نے اعتراض کیا تو بجائے عذرخواہی کے کہتے ہیں اور پڑھا دوں، آج میں موڈ میں ہوں، اور پڑھا دوں۔ یعنی دین کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ یزید کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو اس نے کیا کام کیا تھا؟ آخر یزید کو امام حسین سے اس قدر بیعت پر اصرار کیوں تھا؟ بھئی ایک آدمی اگر بیعت نہیں کرے گا تو کوئی مشکل تو نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ووٹ نہیں دیتے، کیا ووٹ نہ دینے سے 10-20 آدمیوں کی حکومت نہیں بنے گی؟ بنے گی۔ تو ویسے امام حسین کے بیعت نہ کرنے سے یا 2-4 آدمی کے بیعت کے انکار کر دینے سے یزید کا کیا نقصان ہو رہا تھا؟ آخر وہ اصرار کیوں کر رہا ہے کہ حسین بیعت کرے ضرور؟ اس لیے، اور حسین اس بات پر مصر تھے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، حسین دین کو مٹنے سے بچانا چاہ رہے تھے۔ جس نظریے کے تحت بیعت مانگی جا رہی تھی اسی کے اعتبار سے بیعت سے انکار بھی طے ہوگا۔ یزید اپنی حکومت بچانے کے لیے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ دین کو مٹانے کے لیے بیعت مانگ رہا تھا۔ جب یزید دین کو مٹانے کی خاطر بیعت مانگ رہا تھا تو حسین کا انکار بھی ہوگا، دین کو بچانے کے لیے ہوگا۔ نتیجے میں کیا ہے؟ آپ اس کے کچھ اشعار سنیے یزید کے، کہ مشہور شعر ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، حکومت و اقتدار تک پہنچنے کے لیے بنی ہاشم کا یہ کھیل تھا، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کتاب آئی۔ یہ دین سے مذاق ہو یا نہیں؟ یزید شراب کو جائز جانتا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز جانتا تھا، نماز پڑھنے کو نہ حرام جانتا کہ نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لہذا یزید کے فتوے ہیں اشعار کی شکل میں۔ قرآن میں شراب کے متعلق بھی آیت موجود ہے اور نماز کے متعلق بھی آیت موجود ہے۔ شراب کے متعلق آیت یہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے پیغمبر جب آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
وائے ہو ایسے نمازیوں پر کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. یہ ہے پوری آیت. لیکن اگر آدھی آیت پڑھی جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ ویل للمصلین، خالی نماز پڑھنے والوں پر پھٹکار، ویل. آدھی آیت پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا، جبکہ پوری آیت یہ ہے کہ ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں. پوری آیت. یزید نے کیا کیا؟ آدھی آیت یہاں سے لیا نماز والی اور آدھی آیت وہاں سے شراب والی لیا. شعر کہتا دونوں آیتوں کو لے کر کے، مصرے اس کے ہیں کہ ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین. تمہارے رب نے شراب پینے والوں کے لیے ویل نہیں کہا بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کہا ہے. یہ اس کا نظریہ ہے، یہ شعر میں آیا. ما قال ربک، تمہارے رب نے نہیں کہا ہے ویل شرابیوں کے لیے. یہ تمہارے رب سے ہی پکڑ گیا یزید کہ اگر یزید اللہ کو اللہ مانتا تو ما قال ربک نہ کہتا، ما قال ربی یا ربنا کہتا. اس کا مطلب یزید خدا کو خدا بھی نہیں مانتا تھا. لہذا اس نے کہا ما قال ربک ویل للذی شربا، تمہارے رب نے ویل شرابیوں کے لیے نہیں کہی ہے، بل قال للمصلین، بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شراب جائز ہے. نماز پڑھو گے ویل ہوگی، پھٹکار ہوگی، نماز کے قریب مت جاؤ. یہ اس کا نظریہ تھا. اب اس کو جب یزید یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے نظریے پبلک میں آئیں گے تو بغاوت ہو سکتی ہے، کتنا بے دین ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کہہ رہا ہے، شراب کو جائز سمجھتا ہے، ماں کے ساتھ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے. تو آخر کیا کیا جائے؟ یزید نے سوچا اگر کوئی اس ایسا ہاتھ مل جائے بیعت کے لیے جس کے یہاں سے خود دین چلا تھا، جس کے گھر سے دین نکلا ہے، اگر وہ ہماری تائید کر دے تو بقیہ لوگ ہنگامہ کریں گے، ان کو خاموش کیا جا سکتا ہے. بھئی تم کیا ہو؟ بھئی جس کے گھر سے شریعت چلی وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گیا، تمہارے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا حسین سمجھ گئے کہ یزید دین کو مٹانا چاہتا ہے. لہذا جب حسین سمجھ گئے کہ دین کو مٹانا چاہتا ہے تو اب حسین کی بعنوان امام اور حجت خدا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اس دین کو بچا کے رہیں گے. لہذا دین کو امام کی ضرورت ہے تاکہ دین محفوظ رہے. اور ایسا بچایا امام حسین علیہ السلام نے دین کو کہ اس کے بعد سے آج تک کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اولاد حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لے. قیدی بنایا، زنجیروں میں جکڑا، مگر بیعت کا مطالبہ کی ہمت نہ ہوئی کسی کی. اس لیے کہ حسین نے پہلے دن فرما دیا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا. حسین نے صرف اپنا جواب نہیں دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام حسین نے قیامت تک کا جواب دیا ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لہذا 14 صدیاں گزرنے کے بعد سید سجاد، بھائی جو حیثیت سرکار سید الشہداء کی ہے وہی حیثیت بغیر کسی کمیوں کے امام سجاد کی ہے. جس منزل و مرتبے پر امام حسین فائز ہیں اسی منزل و مقام و مرتبے پر امام حسین کے بعد سید سجاد ہیں.
بھائی جو بیعت کا مطالبہ حسین سے کیا تھا وہ سید سجاد سے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حسین نے جواب دے دیا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو دین کے تحفظ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دے۔ لہذا اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام کی صفات میں سے کہ امام افضل الخلائق ہونا چاہیے، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر ہو، ہر لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے امام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر ہو۔ اب آئیے شجاعت کا مسئلہ لیجئے، جو لوگ رسول اللہ کے بعد ان کی جگہ پر آئے ان کی شجاعت کا کیا عالم ہے؟ آپ کی خدمت میں خالی 2 آیت پیش کروں گا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی آواز پر لبیک کہہ کے آگے بڑھو، رسول کی آواز پر لبیک کہہ کے آگے بڑھو۔ یعنی اے ایمان والو، اگر اللہ تمہیں پکارے تو لبیک کہہ کے آگے جاؤ، اس کا رسول تمہیں آواز دے تو لبیک کہہ کے آگے جاؤ۔ پھر سنیے ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، استجابت کرو، لبیک کہو اللہ و رسول کی آواز پر۔ کیوں؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب اللہ و رسول تمہیں بلاتا ہے تو لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے، موت دینے کے لیے نہیں بلاتا۔ اللہ و رسول جو تمہیں آواز دے گا تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو، جب یہ بلائے گا تو تمہیں حیات دینے کے لیے بلاتا ہے، موت دینے کے لیے نہیں بلاتا۔ تو اب اللہ و رسول کے بلانے پر جو آئے وہ مومن، اللہ و رسول کے بلانے پر جو آئے وہ مومن، اور جو بلانے پر نہ آئے اس کے علم پر بحث نہیں ہوگی، اس کے ایمان پر بحث ہوگی، مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ جو خدا و رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے اس کے ایمان پر بحث ہوگی کہ یہ مومن تھا یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری آیت قرآن مجید کی، اور وہ آیت ایسی ہے جس نے واقعاً جنگ احد کا پورا نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، اذ تسعدون ولا تلؤون الی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پہاڑ کی اونچائی پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اذ تسعدون، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پہاڑ کی چوٹی پر بھاگے چلے جا رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ ولا تلؤون علی احد، اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر بخالی پہاڑ کی چوٹی پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، اور پیچھے سے رسول تمہیں آواز دے رہا تھا، آؤ، اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے۔ رسول کہہ رہا تھا آؤ، اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو، پورا جنگ احد کا نقشہ ہے۔ اب آپ میدان احد میں آپ آئیے، دیکھیے کیا ہے۔ خدا آپ کو اس مجلس کے صدقے میں حج یا عمرے کی توفیق دے۔ آپ جائیے حج یا عمرہ کرنے، اور جو مقامی زیارتوں کے لیے جائیں گے میدان احد، جب آپ جائیے تو وہاں جائیں تو جناب حمزہ کی قبر کے بالکل بیک سائڈ وہ درہ آج بھی موجود ہے
جہاں پر پیغمبر اسلام نے 50 سپاہیوں کو کھڑا کیا تھا میدان جنگ احد میں. یہ درہ ایسا تھا کہ یہاں سے پیغمبر کو خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کافر و مشرک اس درے سے حملہ آور نہ ہو جائیں. لہذا پیغمبر نے 50 سپاہیوں کو اس درے کے دہانے پہ کھڑا کر دیا اور حکم دیا پیغمبر اسلام نے زمین و آسمان ہل جائے مگر تم اس جگہ سے نہ ہلنا. تم 50 کے 50 یہیں رہنا. جب مشرک ادھر سے آئے ان پر حملہ آور ہو جاؤ. تم مت ہلنا. زمین و آسمان ہل جائے تم مت ہلنا. جب جنگ شروع ہوئی آمنے سامنے مسلمان و کافر, یہ 50 آدمی اس بلندی پہ ہیں درے پر. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کافروں کو پسپا کر دیا, شکست کھا گئے کافر, اور کافر جب بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا, تو یہ 50 جو درے پہ کھڑے تھے دہانے پر, اب نیچے دیکھنے مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو جنگ ہو گئی, ہم تو جیت گئے. جب جیت گئے ہیں تو ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں. اس سے معلوم ہوتا جنگ میں آنے کی نیت کیا تھی. اللہ کی خاطر لڑنے نہیں آئے تھے, مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے اوپر سے دیکھا یہاں لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, سوچا ہم بھی شریک ہو جائیں مال غنیمت لوٹنے میں. چلو تو 50 میں سے 48 تو چلے آئے, 2 اوپر بچے رہے. 2 آدمیوں نے کہا نہ, پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ زمین و آسمان ہل جائے تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا, لہذا ہم تو نہیں آئیں گے. کتنے پرسنٹ آئے اور کتنے پرسنٹ بچے وہاں؟ 50 میں سے 48 نیچے مال غنیمت لینے کے لیے آئے. 98%. 2% وہاں رہ گئے, 2 آدمی خالی, 2 آدمی وہاں. ٹھیک, تو اب وہاں پر اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اگر غدیر میں رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو سب نے مانا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا بھئی میدان احد میں حشر سب کا دیکھ لیا تھا, کیا مانتے سب لوگ؟ یہاں جب نیچے آئے لوگ تو 2 آدمی اوپر بچے تھے. مشرکوں نے موقع اچھا دیکھا, گھوم کے اس درے سے حملہ کر دیا, ان 2 آدمیوں کو مار ڈالا. پھر مسلمانوں میں ابتری پھیلی. نتیجے میں اسلام لشکر پھر کامیاب ہوا. ظاہر سی بات ہے, جس لشکر میں جس جنگ میں علی جیسا سورما موجود ہو, پیغمبر وہ جنگ ہار نہیں سکتے. نتیجے میں فتح ہوئی اور فاتح کی صورت میں پیغمبر اسلام مدینہ آئے. اور جب جنگ احد میں بھگدڑ مچی تھی تو ایک مشرک نے پیغمبر اسلام کے ناقے, پیغمبر اسلام کی طرح ایک پتھر پھینکا جو پیغمبر اسلام کے دہن مبارک پہ لگا, جس سے 2 دندان مبارک حضور کے شہید ہو گئے تھے. تو زخمی ہو گئے پیغمبر. تو ناقے کے ادھر بغل میں ایک گڈھا تھا, پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر پناہ لینے کے لیے چلے گئے. پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے غیبت میں گئے ہیں, میدان میں رسول نہیں ہیں. ابلیس کی آواز بلند ہوئی, قد مات محمد اذهبوا, پیغمبر نہیں ہے اب جاؤ. لوگ بھاگنے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کا سنا نہیں, آواز گونج گئی محمد مارے گئے. بھئی جب پیغمبر ہی نہ رہے تو لڑنے سے کیا فائدہ؟ میدان احد میں آواز گونج رہی, جب حضور ہی زندہ نہ رہے تو لڑنے سے کیا فائدہ؟ اکثریت کہہ رہی جب پیغمبر زندہ نہ رہے تو لڑنے سے کیا فائدہ؟ اسی مجمع میں علی کی آواز گونجی. اکثریت کہہ رہی جب نبی نہ رہے تو لڑنے سے کیا فائدہ؟ علی نے کہا جب نبی نہ رہے تو ہمارے جینے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ مولا کائنات قریب آئے, دیکھا ناکہ خالی ہے, نگاہ پڑی گڈھے میں, حضور زخمی حالت میں گڈھے کے اندر ہیں.
جست لگائی، اندر گئے، پیغمبر اسلام کو اپنے پشت پر اٹھایا، باہر نکلے، پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا علی نے اپنے ہاتھوں پہ رسول کو اٹھایا اور فرمایا مسلمانوں یہ تمہارا رسول زندہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، یہ نبی زندہ ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کے آپ کی رسالت کا تعارف کروایا۔ قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یا رسول اللہ، آج علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے آپ کا تعارف کروایا، آپ انعام کیا دیں گے؟ شاید پیغمبر کہیں گھبراؤ نہیں، آج علی نے تعارف کروایا، کل غدیر کے میدان میں میں علی کو اٹھاؤں گا، من کنت مولا۔ حیدری یہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا تعارف علی نے کروایا۔ پیغمبر نے فرمایا میں غدیر میں علی کی ولایت کا تعارف کرواؤں گا۔ پیغمبر فاتح ہو کر کے مدینہ پہنچے، 3 دن گزر گئے جنگ احد سے فتح کرنے کے بعد۔ 3 دن کے بعد سرکار ختمی مرتبہ نماز ظہرین سے فارغ ہو کر کے مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 3 دن کے بعد اب وہ لوگ واپس ہوئے جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا بھی کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ 3 دن کے بعد ترتیب سے واپس آئے۔ آنے کے بعد پیغمبر کو سلام کیا، حضور نے جواب تو دیا لیکن پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضور جب گھمسان کا رن پڑا تھا تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے تھے۔ پیغمبر نے کہا تو وہاں گئے تھے جان بچانے کے لیے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا گیا تھا؟ وہاں گئے تھے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا گیا تھا؟ کہا نہیں حضور کیا کریں، ایسا گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، جان بچانی پڑی۔ کہا تو اچھا 3 دن کے بعد واپس آئے؟ کہا حضور بہت دور نکل گئے تھے، بڑے بھولے بھالے تھے لوگ، بہت دور نکل گئے تھے۔ کہا اچھا اور میں تو تم کو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ۔ قرآن کہہ رہا والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا آؤ۔ کہا حضور میں نے تو یہ آواز ہی نہیں سنی تھی۔ کہا وہ میں پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں آؤ۔ کہا میں نے نہیں سنی یہ آواز۔ ہاں ایک کہا جائے گئے کیوں بھائی، جب میری آواز نہیں سنیں گے میں زندہ ہوں آؤ تو گئے کیوں تھے یہاں سے؟ کہا ایک آواز گونجی تھی محمد مر گئے جاؤ۔ پیغمبر نے کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی، وہ ابلیس کی آواز تھی، وہ سن لیا تھا؟ کہا ہاں وہ سن لیا تھا۔ کہا میری آواز نہیں سنے؟ میں سوچ میں پڑ گیا بھائی ایک وقت میں 2 آواز گونج رہی ہے، نبی کی آواز اور ابلیس کی آواز، ایک کو سنا ایک کو نہیں سن پائے آپ؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ بھائی اس مجمع میں میں بول رہا ہوں، ہمارے ساتھ شباہت بھائی اگر کھڑے ہو کے بولنے لگے 2 آواز گونجے تو دونوں کی آواز تو سنیں گے آپ نا، سنیں گے نا۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز تو نہیں سنا، اس کی آواز سن لیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے عزیزو، جو آدمی جس لہجے اور آواز سے مانوس ہوتا ہے اس کی آواز جلدی سنتا ہے۔ وہ ابلیس کی آواز سے مانوس سے سن لیا بھاگ گئے، علی رسول کی آواز سے مانوس سے سنے اور رہ گئے۔ صلوات بر محمد پیغمبر نے کہا وہ تو ابلیس کی آواز تھی۔ کہتے اچھا
میں سمجھا جبرائیل کی آواز ہے، ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے۔ اللہ اکبر! اب مسلمانوں کو میں کیا کہوں، جو جبریل و ابلیس کی آواز میں فرق نہ سمجھ پائے اسے اپنا رسول کا جانشین مانے بیٹھے ہو، اسے رسول کی جگہ پہ بٹھایا ہے، اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ جو ابلیس اور نبی کی آواز، جبریل کی آواز میں فرق نہ کر پائے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار ہیں جو واقعاً جنہوں نے دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے، اس لیے کہ دین جان چاہتا ہے، خون چاہتا ہے، اس کا تحفظ، گھر کی بربادی چاہتا ہے، اور کسی میں اتنا کلیجہ نہیں جو اپنے گھر کو برباد کرے دین کی بقا کی خاطر، سوائے بنی ہاشم کے اور آل محمد کے، اہل بیت کے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام چادر کے نیچے جمع کیے سب کو، کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور جب چادر کے نیچے پیغمبر اسلام نے جمع کیا تو جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ اللہ نے عجیب انداز میں تعارف کروایا، کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی کے اہل بیت نہیں کہا اللہ نے، ہم اہل بیت النبی نہیں کہا، ہم اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، اس لیے کہ نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے، نبی کا اہل بیت ہونا اور ہے۔ نبی کے اہل بیت جو ہیں ان کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے نبی سے، لیکن جو نبوت کے اہل بیت ہیں وہ کبھی دنیا اور آخرت میں کبھی رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے ہم اہل بیت النبوہ کہا، نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت اور نبوت کے اہل بیت میں فرق ہے۔ نبی کے اہل بیت کا رشتہ نبی سے ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نبی کسی زوجہ سے کہے میں نے طلاق دے دیا تو رشتہ ختم ہو گیا، اہل بیت سے نکل گئے۔ لیکن جو نبوت کے اہل بیت ہیں ان کا رشتہ ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے کہا یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، رسول کے کان نہیں، رسالت کے کان ہیں۔ عجیب لفظیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبوت اور رسالت کے اہل بیت تو کان کہا، تشریح بھی کی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جب نبوت سے تعارف کروایا ہے تو نبی سے رشتے کو پہچانوانا بھی چاہیے تھا۔ اللہ کو کہنا چاہیے نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کا داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ فرمایا نہیں، تعارف فاطمہ سے ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ ہے مرکز۔ یہ نبوت کے اہل بیت جن کا رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کے اہل بیت اور ہیں اور نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔ جب نبوت کے اہل بیت اور نبی کے اہل بیت کا فرق سمجھ میں آ گیا تو 2-4 درجن اور بیویاں بھیجوا دو رسول کے گھر، وہ نبی کے اہل بیت میں رہیں گے، نبوت کے اہل بیت میں نہیں آئیں گی۔ وہ نبی کے اہل بیت میں شمار ہوگا ان کا، نبوت کے اہل بیت میں گنتی ان کی نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بیویاں رسول اللہ کی تھیں خدیجہ کے بعد، 9 ہوں، 10 ہوں، 14 ہوں، جو ہوں، کسی بھی بیوی کو فاطمہ نے ماں نہیں کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی زوجہ رسول کو شہزادی نے ماں نہیں کہا، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا اگر بچپنے میں ماں مر جاتی ہے، باپ دوسری شادی کرتا ہے تو بچے دوسری ماں کو ماں کہنے لگتے ہیں۔ اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جس شہزادی کی عمر تھی یا 5 سال یا 6 سال،
جناب خدیجہ کی وفات کے وقت فاطمہ زہرا کی کل عمر یا 5 سال یا 6 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شہزادی نے کسی کو اپنی ماں نہیں کہا۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ فاطمہ ہے صدیقہ، فاطمہ ہے معصومہ، اگر ان کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ ہو کے رہے گا۔ اب آپ پوچھیں گے دلیل شب عید ہے، بچوں نے جب پوچھا ماں ہمارا لباس کہاں ہے، تو شہزادی نے کہا بچوں سو جاؤ، صبح درزی لے کے آئے گا۔ فاطمہ ہے صدیقہ، اگر زبان سے نکل گیا صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا تو رضوان جنت کو عہدہ چھوڑ کے درزی بن کے آنا پڑے گا۔ لہذا فاطمہ زہرا نے ان میں سے کسی کو اپنی ماں نہیں کہا، اس لیے کہ صدیقہ کے منہ سے اگر جو لفظ نکل جائے گا وہ ہوگا، اور اگر ماں کہہ دیا تو یہ ماں ہو جائیں گی، اور جب ماں ہو جائیں گی تو جہنم حرام ہو جائے گا ان کے لیے۔ لہذا فاطمہ زہرا نے ماں نہیں کہا تاکہ خدا ان کو جہنم میں ڈال سکے۔ اور فاطمہ زہرا نے بچپن سے دیکھ لیا تھا ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو میرے شوہر کے مقابلے میں آئیں گی، لہذا فاطمہ نے سوچا ان کو ماں نہ کہنا ہی بہتر ہے تاکہ خدا انہیں جہنم میں ڈال سکے۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے ان میں سے کسی کو ماں نہیں کہا۔ اگر ماں کہہ دے گی تو صدیقہ کے زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ صدیق و صدیقہ کی تعریف یہ ہے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ اگر کہہ دیا بچوں سو جاؤ، صبح درزی کپڑے لے کر کے آئے گا تو صبح رضوان جنت آئے گا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے ائمہ معصومین، یہ ہے امامت جو دین کی ضرورت ہے۔ اور حسین پوری دنیا پہ اسی لیے چھائے ہیں کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو بچایا۔ اس لیے کہ خواجہ صاحب نے چار مصرے جو کہے ہیں ان کے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، ایسا بادشاہ ہے کہ جو دلوں پر راج کر رہا ہے، دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ اور بادشاہوں کی زندگیاں پڑھیے آپ، ہم نے بھی بادشاہوں کی زندگیاں پڑھی، جہاں جہاں بادشاہ رہے ہیں۔ بادشاہ کا ایک تخت ہوتا تھا جہاں پہ بیٹھ کے فرمان جاری کرتا تھا۔ مولا آپ کو خواجہ صاحب نے کہا آپ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، شاہ ہیں، تو بادشاہوں کا ایک تخت ہوتا ہے جہاں پہ بادشاہ بیٹھ کر کے فرمان جاری کرتا ہے۔ مولا اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کا تخت کہاں ہے؟ آپ کا تخت کہاں ہے بتائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ادارے والے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا ہمارا تخت دیکھنا چاہتے، آؤ ہمارے ساتھ۔ آگے آگے مولا چلنے، پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ آپ لوگ ہو لیے۔ مولا کا تخت دیکھنا ہے۔ میں نے دیکھا حضور ایک مسجد کی طرف داخل ہوئے، مسجد میں جا رہے ہیں۔ ہم کہا یہ بادشاہ یہاں ہے، بیٹھتا ہے مسجد میں۔ ہم تھوڑا سا کھڑے، مولا نے فرمایا آ جاؤ، سب کو لے کے آ جاؤ، میں بادشاہ ہوں، کون روکے گا تم کو؟ آؤ لے کے آؤ، سب کو لے آؤ۔ ہم آگے، آپ بھی پیچھے پیچھے۔ میں نے دیکھا مسجد میں مولا داخل ہوئے، نمازی جو ہیں سب سجدے کی عالم میں، سارے نمازیوں کو چیرتے ہوئے بادشاہ اپنے تخت کی طرف آگے بڑھا۔ آگے دیکھا حضور سجدے میں تخت بنے ہوئے۔ ہم دیکھ کے ٹھہرے، مولا نے کہا دیکھ رہے ہو ہمارا تخت؟
ہم نے کہا دیکھا مولا؟ کہا ان لوگوں نے بھی دیکھا؟ ہم کہا ہاں ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا۔ کہا میں بادشاہ ہوں، یہ میرا تخت ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، عصمت کا تاج پہن کے، جنت کا لباس پہن کے، انما کا سر پہ تاج ہے، تاج۔ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، ایک مرتبہ فرمایا میں بادشاہ ہوں، اب ان میں سے کسی کی ہمت نہیں جو ہمارے سامنے سر اٹھائے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں جو ہمارے سامنے سر اٹھائے۔ عزیزان گرامی، حسین ہے بادشاہ، حسین اپنے تخت سلطنت پہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا اگر کسی نے سر اٹھایا تو سر قلم کر لوں گا، اگر کوئی اٹھا بھی رہا تو حسین کا سر نیچے۔ اور حسین جو اپنے تخت پر بیٹھے تو تخت وجد میں آ کر کے تسبیح پڑھ رہا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزان گرامی، عربی میں تخت کو کہتے ہیں عرش۔ اللہ کا بھی تخت ہے، اللہ کا بھی تخت ہے عرش۔ بخاری میں لکھا اللہ جب اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو اللہ کے بیٹھنے پہ اس کا تخت تسبیح نہیں پڑتا، آواز چرچرانے کی آتی ہے۔ بخاری میں آواز ریکارڈ ہو گئی ہے، چر چر کی آواز آتی ہے تخت۔ یعنی اللہ جب اپنے تخت پر بیٹھتا تخت کو مزہ نہیں آتا، تسبیح نہیں پڑتا۔ اللہ رے عظمت حسین کہ حسین جب اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں تو تخت کہتا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ 70 مرتبہ اس تخت نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں دنیا کے تمام مفتیوں سے پوچھتا ہوں اب بتاؤ یہ نماز حضور کی صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ سجدے میں ہوں یا میں سجدے میں ہوں، میرے پشت پر کوئی ہلکی بھی چیز رکھے ہمیں احساس ہو جائے گا۔ جب احساس ہوگا تو ہمارا ذہن وہاں پہنچے گا کچھ ہے۔ حضور کی پشت پر حسین، پیغمبر نے محسوس کیا حسین پشت پر ہیں، سجدے میں سر ہے، زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تصور میں ہے حسین حسین حسین۔ اب کہو مفتیوں بتاؤ یہ نماز حضور کی صحیح ہے یا غلط؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے پروردگار سے پوچھا مالک میں تیرا گنہگار بندہ پوچھ رہا ہوں، تجھے یہ نماز پسند ہے کہ حضور جو ہے سجدے میں ہیں، زبان پہ ذکر سجدہ ہے، تصور میں حسین ہے، پروردگار تجھے یہ سجدہ قبول ہے جو تصور حسین کے ساتھ ہے؟ آواز پروردگار آئی محسن زیدی مجھے وہ کوئی سجدہ قبول نہیں ہے جو تصور حسین کے بغیر ہو۔ ہمیں وہ کوئی سجدہ قبول نہیں ہے جو تصور حسین کے بغیر ہو۔ یہ ہیں امامت کے لائق، یہ ہیں امام۔ ایسوں کو ہم امام نہیں مانتے جس کے لیے کہ رسول ان پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں، رسول ان پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں جو لوگ رن سے ہمیشہ فرار کرتے ہیں، جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں۔ عجب ہے عشق کی دنیا، عجب ہے عشق کی دنیا کہ تیرے ماتم دار لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، عجیب شان سے دشمن پر وار کرتے ہیں، یہ ایک وار میں دو دو کے چار کرتے ہیں، عجیب شان سے دشمن پر وار کرتے ہیں، یہ ایک وار میں دو دو کے چار کرتے ہیں۔ یہی سکھایا تھا مرحب کو ماں نے مرحب کی، یہی سکھایا تھا مرحب کو ماں نے مرحب کی، علی سے لڑنا نہیں ہوشیار کرتے ہیں، علی سے لڑنا نہیں ہوشیار کرتے ہیں، علی سے لڑنا نہیں ہوشیار کرتے ہیں۔ یزید
فوج کی کثرت پہ تو غرور نہ کر، یزید فوج کی کثرت پہ تو غرور نہ کر، یہ شیر بھیڑ میں جا کر شکار کرتے ہیں، یہ شیر بھیڑ میں جا کر شکار کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں عزیزان گرامی، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا دین کی بقا کی خاطر۔ ہماری جانیں قربان، آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی حسین پوری کائنات پر چھائے، زمین کا ایک ایک ذرہ حسین 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 کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے سب کچھ لٹا دیا دین کی۔ بس ارباب عزا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی اللہ توفیق دے۔ جناب زہرا نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ میں کہوں گا بی بی آئیے دیکھیے آپ کے لال پر رونے والے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے واقعات کو پڑھیے، امام حسین کی مصیبتیں ایک طرف، امام حسین کی مصیبتیں ایک طرف، اسیروں کی مصیبتیں ایک طرف، اور سب کی مصیبتیں ایک طرف، سکینہ کی مصیبتیں ایک طرف۔ یا اللہ، یہ 4 سال کی بچی کتنی مصیبت زدہ ہے، کوئی تماچوں کی گنتی نہیں بتا سکتا کتنے تماچے سکینہ کے رخسار پہ پڑے ہوں گے۔ عزیزوں، میں 1-2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں بس۔ شام غریبہ کے ہنگام میں جب خیمے جل رہے تھے، بچی کا دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک ظالم جب اسباب لوٹ رہا تھا خیموں سے تو کیا دیکھا؟ بچی کے کان میں کچھ بندے ہیں۔ سکینہ کی کان میں گوشوارے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ظالم بڑھا گوشوارے نوچنے کے لیے، جناب سکینہ ٹھہر گئی، اے شخص ہم آل محمد ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں، ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ بار بار وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا گوشوارے کی طرف، سکینہ سمجھ گئی شاید یہ گوشوارے چھیننا چاہتا ہے۔ روایت کہتی جناب سکینہ نے کہا اگر تجھے گوشوارے چاہیے تو تو ٹھہر، میں خود دیتی ہوں۔ بچی اپنے ہاتھ سے بندے اتارنا چاہ رہی تھی، لیکن سہمی ہوئی بچی، ستم دیدہ بچی، باپ کو کھوئی ہوئی بچی، ایک مرتبہ بندے اتارنے میں جب دیر لگی تو ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، اتنی بے دردی سے بندے پکڑ کے کھینچے، کانوں سے خون بہنے لگا، لوے پھٹ گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، آواز دی چچا، اے میرے چچا عباس، ظالم کی اذیتوں سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، اسیر ہو کر کے یہ بچی چلی ہے، راستے کی مصیبتیں اپنی طرف، کوفہ پہنچی ہیں۔ کوفے میں تماشائیوں کا ہجوم، لوگ کھجورے کھا کھا کر کے آل محمد پہ پھینک رہے ہیں، کھولتا ہوا پانی سروں پہ ڈال رہے ہیں، اللہ اکبر، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کنیز دیکھی، کنیز نے جا کے اپنی مالکہ سے کہا بی بی کچھ قیدی آئے ہیں اور کچھ سر ہیں نیزوں پر، لیکن سروں سے ایسا نور ٹپک رہا ہے، بڑے شریف گھرانے کی یہ لوگ لگتے ہیں، اور کچھ قیدی ہیں جو سر برہنہ ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چلیں دیکھیں۔ اس مومنہ نے کہا نہیں، ہماری شہزادی نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے منع کیا ہے، ہم قیدیوں کا، اسیروں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ کہا تماشا مت دیکھیے، چل کے دیکھیے تو کچھ بھوکے پیاسے بچے بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو کچھ پانی پلا دوں۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ نیچے اتری، کیا دیکھا؟
کچھ قیدی ہیں جو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. وہ مومنہ جناب زینب کے ناقے کے قریب آئی, کہا بی بی تم کون ہو, بی بی تم کون ہو. جناب زینب کچھ نہیں بول رہی ہیں. جناب سکینہ کو دیکھا پانی مانگ رہی ہے, پیاس کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ اس مومنہ نے اپنی کنیز سے کہا جا گھر سے پانی کا جام لے آ. پانی کا جام لے آئی, بچی کے ہاتھ میں بڑھایا, بچی نے پانی پینا چاہا. فوراً اس مومنہ نے کہا بیٹا پانی پی کے میرے حق میں دعا کر دینا. سنو عزیزو, میرے حق میں دعا کر دینا. زینب نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا, بیٹا پانی بعد میں پینا, پہلے دعا کر دو. سکینہ نے کہا تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے, دعا کرو اللہ مدینے کی زیارت کروائے, اللہ مدینہ جانا نصیب کرے. مدینہ کا نام سنا جناب زینب تڑپ گئی. اے بی بی تم مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا ارے مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے, میرا آقا حسین رہتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اگر تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی؟ پہچان لوگی؟ کہا کیسے نہیں پہچان پاؤں گی, پوری زندگی میں نے شہزادی کی خدمت کی ہے, کیسے نہ پہچانوں گی. ایک مرتبہ چہرے پر سے بالوں کو ہٹایا, فرمایا ام حبیبہ میں ہی زینب ہوں. اللہ اکبر, تم نے نہیں پہچانا. یہ قافلہ شام پہنچا. عزیزان گرامی, تلوار کا زخم, نیزے کا زخم جلدی بھر جاتا ہے, زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. آل محمد کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پورے شام میں یہ مشہور کیا گیا تھا. ایک خارجی نے خروج کیا ہے حاکم کے خلاف, اس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا, عورتوں کو اسیر کر دیا گیا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ابن عتیبہ مولا کے چاہنے والے ہیں, شام گئے تھے تجارت کے سلسلے میں, ان کو کچھ خبر نہیں کیا ہوا ہے. ابن عتیبہ مسافر خانے میں کمرہ لے کر کے رہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ باجے اور گاجے کی آواز آئی, باہر نکل کے دیکھا ایک شور بلند ہے. بغل والے سے پوچھا کیا مسلمانوں کی کوئی عید ہے؟ کہا نہیں عید نہیں ہے, ایک باغی نے خروج کیا تھا, حاکم خلاف اسے قتل کر دیا گیا ہے, اس کے عورتوں کو اسیر بنایا گیا ہے, وہی لے کر کے آ رہے ہیں شام, سروں کو لایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ اس کو یقین نہ آیا. ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتا میں کمرے سے باہر نکلا, میں نے کیا دیکھا, کچھ نیزوں پر چمکتے ہوئے سر ہیں, نورانی نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھا, ایک قیدی کے پاس آیا, میں نے کہا بھئی تم کہاں سے ہو, تمہارا جرم کیا ہے, تم نے کیوں خروج کیا ہے؟ چوتھے امام نے کہا ابن عتیبہ تم تو یہاں کے نہیں لگتے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کو کربلا میں مارا گیا. ابن عتیبہ کہتے مولا تو آپ کے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا وہ میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے, میرے آقا کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں ابن عتیبہ کہتے مولا اگر کوئی خواہش ہو تو بتائیے میں کیا خدمت کروں. مولا نے کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو یہ نیزہ بردار جو نیزہ لیے ہیں ان سے کہو یہ نیزہ آگے لے کر کے چلے جائیں, تاکہ تماشائیوں کی نگاہ کٹے ہوئے سروں پر پڑے, ہماری بہن پھوپھیوں کے سروں پر نہ پڑے. ہماری بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ابن عتیبہ آگے بڑھے, پیسہ دیا. اس کے بعد کہ مولا اور کوئی خدمت؟ کہا اگر ہو سکے تو تھوڑی چادریں خرید کے دے دو, ہماری بہنیں ننگے سر ہیں. کہا میں گیا چادر خرید کے لایا, چادریں تقسیم کی, لیکن ظالموں نے چادروں کو نیزوں کی انیوں سے پھر اتار لیا.
اس کے بعد میں نے دیکھا پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی. ایک پتھر امام حسین کی پیشانی پہ لگا، تازہ خون بہنے لگا. میں نے چاہا میں حملہ کروں، سید سجاد نے شانہ پکڑا. اے ابن عتیبہ، ایک پتھر نہ برداشت کر سکے. ارے کربلا سے کتنے پتھر کھاتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں. اے ابن عتیبہ، ہماری بابا کی محنت رائے گا نہ جائے. اس کے بعد عزیزان گرامی، بس آخری روایت و زحمت تمام ہے آپ کی. آخری روایت، ایک شخص آیا، چوتھے امام کے قریب کھڑا ہوا. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جو تم لوگوں کو ذلیل کیا، اللہ نے ہمارے حاکم کو کامیاب کیا. اتنا سننا تھا. چوتھے امام نے سر اٹھایا، فرمایا حل قرأت القرآن یا شیخ، اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. سید سجاد نے کہا یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہ کہنے لگا یہ تو اہل بیت کی شان میں ہے. سید سجاد نے کہا سن، وہ اہل بیت ہم ہیں، وہ اہل بیت ہم ہیں. پھر سید سجاد نے کہا پھر تو نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے. کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کہا اہل بیت ہم ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں پہچان نہ سکا، میں پہچان نہ سکا یہ کیا ہوا. فرمایا عابد بیمار نے اے شیخ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا، ہم اسیر ہوئے، قیدیوں کو لے کر کے کشا کشا پھرایا جا رہا. واہ مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. ماتم حسین. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمنے سے مانگا جو، میں نے سرشمنے سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، 7 راواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، 7 راواروں
زخموں سے بدن میرا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ سونے والی کر کے ماری، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سمرے سے مانگا جو، میں نے سر سمرے سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نالام نا چچا نا شاہ کربلا، شام ہو گئی جو بھی گئے سے گیا، پھر نہ وہ آ سکا، شام ہو گئی نالام نا چچا راہ تک تی رہی شدت پیاس میں، کٹ گیا دن اسی آس ہی آس میں، کوئی آیا نہیں جانے کیا ہو گیا، شام ہو گئی نالام نا چچا نا شاہ کربلا، شام ہو گئی پانی لینے گئے دیر کتنی ہوئی، دن ڈھلا ہے چچا شام غم آ گئی، خشک ہے چچا میرا اب تک گلا، شام ہو گئی نالام نا چچا شام ہو گئی، کس کو آواز دوں کہ میدان میں کون ہے جو سنے اس بیابان میں، دے رہی ہوں تمہیں جانے کب سے صدا، نالام نا
چچا نہ شہے کربلا رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا مارتے ہیں تماچے مجھے اشکیا خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا نہ عالم نہ چچا نہ شہے کربلا شام ہو گئی بازوؤں میں رسن باندھنے آ گئے کھینچ کے لے گئے در میرے کان سے ہو گیا خون سے تر سارا کوئٹہ میرا بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا ماں کو بھی ساتھ لے لو رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ ہر سمت ہے اندھیرا ہر راہ پر خطر ہے سمت ہے اندھیرا ہر راہ پر خطر ہے ہر راہ پر خطر ہے ہر سمت ہے اندھیرا دشمن ہے چار جانب دل میں چھپائے گی نا رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے تا شام سیکھ جاؤ کہ آنسوؤں کو پینا رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ آ جاؤ میں سنا دوں سرزانوں پہ رکھ کر میں سنا دوں سرزانوں پہ رکھ کر سرزانوں پہ رکھ کر آ جاؤ میں سنا دوں زخمی بہت ہے بیوی تیرے پدر کا سینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ امو کو جان مادر
صدا دو جان مادر اس طرح مت صدا دو اس طرح مت صدا دو ہمو کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ یہ بے کسی یہ غربت یہ دشت نینوا کا بے کسی یہ غربت یہ دشت نینوا کا یہ دشت نینوا کا یہ بے کسی یہ غربت ڈوبا کہاں ہے آ کر تقدیر کا سفینہ رک جاؤ اے سکینہ 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 جب چلے ن کو شاہ کئے بو بالا اور شور خیموں میں تھا قیامت کا شہن بیٹی کو گود میں جو لیا اور اس نے رو کے پدر سے یہ پوچھا بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے اس قدر آپ کا ہے خشک گلا آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا کس طرح لوریاں سنائیں گے کیا سکینہ اپنے جذبات کے لیے قابو آپ نے ذات کے لیے آنسو زخم دل کس طرح چھپائیں گے کیا سکینہ اور آخری بار دیکھ لوں چہرہ مجھ کو جانے ہے کیوں یقین بابا آپ اب لو
आप खुद जाके लाए हर लाशा, अपनी खातिर किसे बुलाएंगे, क्या सकीना को भूल पाएंगे। बाद कत्ल शाह कहते थे हराम, 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 बाद कत्ल शाह कहते थे हराम। या मोहम्मद कुछ दशुद से, या मोहम्मद कुछ दशुद से। मचल गया घर भी लुट गया, मचल गया घर भी लुट गया। या मोहम्मद कुछ दशुद से, या मोहम्मद कुछ दशुद से, या मोहम्मद कुछ दशुद से। بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك وأخاك وجدك وأباك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. ما خاب من تمسك بك والتجأ إليك. صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن، وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم بن عقيل، وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أنيس النفوس المدفون في أرض طوس علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا شريك القرآن الحجة بن الحسن. عليكم مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ख़वातीन व हज़रात, तो आइंदा हफ्ते की मजालिस जो कि अरबईन का हफ़्ता है मंगल से शुरू होंगी। तमाम मजालिस बाद नमाज मगरिब होंगी मंगल से लेकर शब अरबईन तक, और अरबईन के दिन की मजलिस नमाज ज़ोहर के और अमाल अरबईन के बाद होगी। मौलाना शकील अख्तर साहब मजालिस से ख़िताब फरमाएँगे। और अब आप लोग वज़ू के लिए